اس کائنات نے سب سے بڑا شرک دیکھا ہے نا تو ایک پیغمبر کے نام کے اوپر دیکھا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر۔ رسول اللہ نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سمجھا کے نہ جاتے۔ میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے، شان رسالت نہیں بیان ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے۔ شان رسالت نہیں بیان ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے۔ شان رسالت نہیں بیان ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر مرزا یہ بات کرتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شان رسالت بھی بیان کی ہے، توحید بھی بیان کی ہے، تو یہ بات تو درست تھی، لیکن مرزے نے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پر کھڑے ہو کر توحید بیان کی ہے، شان رسالت بیان کی نہیں ہے۔ یہ مرزے کا بہت بڑا جھوٹ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اور صحیح بخاری پر بھی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے شان رسالت بیان کی ہے، اس کے بعد توحید بیان کی ہے، دونوں باتیں بیان کی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3667، یہ نمبر خود مرزے نے بھی اپنی اسی گفتگو میں شو کرایا ہے، آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے، اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اندر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش مبارک کے اوپر سے کپڑا اٹھایا، بوسہ دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اب بوسہ دینا عملاً شان رسالت کا اظہار ہے، پھر یہ کہنا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ بھی شان رسالت کا اظہار ہے۔ پھر اگلے جملے ہیں، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، کیا یہ شان رسالت بیان نہیں ہو رہی؟ جہلمی فرقے کو سمجھ نہ آئے تو نہ آئے، ورنہ عام سے عام آدمی بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے میں شان رسالت بیان کی ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت ہرگز طاری نہیں کرے گا۔ یہ بھی شان رسالت کا بیان ہے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، اے قسم کھانے والے ذرا تأمل کر۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گفتگو شروع کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھ گئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، لوگو دیکھو، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آیات پڑھی۔ اب یہ توحید بھی بیان کی ہے، لیکن بعد میں، پہلے شان رسالت بیان کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک پر کھڑے ہو کر۔ مرزا کہتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی میت پر توحید بیان کی ہے، شان رسالت بیان کی نہیں ہے۔ شان رسالت نہیں بیان ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے۔ شان رسالت نہیں بیان ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، مرزے کی یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور صحیح بخاری پر جھوٹ ہے یا نہیں۔